الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے پہلے والے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا کہیں گے۔ اور حال میں ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں کہ جب چاند لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، یہ تو کل کا چاند ہے، یعنی پہلی کا چاند ہی تھوڑا موٹا نظر آئے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی جو ایک مساجد کا وقار ہوتا ہے، جو اہمیت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ اب تو مساجد اتنے خوبصورت بنائے جا رہے ہیں کہ لوگ ٹہلنے والی جگہ بھی بنا لیتے ہیں، چلو فلاں مسجد دیکھ کر کے آتے ہیں، ایسا بنا ہے ویسا بنا ہے۔ تو مسجدیں جس کام کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ چیز ختم ہو جائے گی، لوگ وہ وقار وہ عزت مسجد کو نہیں دیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اچانک موت عام ہو جائے گی، اچانک موت۔ اور یہ چیز تو ہم لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کے ایام میں، ان ایام میں ہم لوگوں نے کافی دیکھا کہ سڈن اچانک فلاں صاحب گزر گئے، فلاں صاحب گزر گئے۔ اچانک موت کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی اگر بیمار رہتا ہے یا کوئی اور بات ہوتی ہے تو آدمی معافی مانگ لیتا ہے، لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں، بھائی غلطی معاف کرو، وہ بچتا نہیں بچتا وہ بات کی بات رہتی ہے، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آدمی معافی تلافی کر لیتا ہے۔ اچانک موت سے کیا ہے، آدمی کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ تو درس میں نے ذکر کر دیا تھا۔ آج جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے، بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم دین کی اشاعت بہت عام ہو جائے گی، علم دین کی اشاعت جو ہے بہت عام ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردشیں لیل و نہار پہنچتی ہیں، مطلب دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو۔ یہ دین عزت والوں کے لیے عزت میں اضافہ کرے گا، جو اس کو قبول کرے گا وہ اور عزت والا ہو جائے گا، اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اللہ اضافہ کرے گا، جو انکار کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں کو اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ مزید ذلیل کرے گا۔ تو اس میں جو خاص بات ہے کہ علم دین کی اشاعت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، یعنی جگہ جگہ جو ہے علم دین پہنچے گا۔ آج مسلمانوں کو جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی محنت تو نہیں ہو رہی ہے، یہ بات تو صاف ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اور زیادہ کریں، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ کم سے کم وقت کی مار جب پڑتی ہے انسان کے اوپر نا تو اچھے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، لوگ اور محنت کریں، لیکن ابھی جو ہے، ابھی اس وقت کی بات اگر کریں پریزنٹ کی، تو اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں جتنی کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اسلام پہنچ رہا ہے، چاہے وہ نگیٹو طریقے سے پہنچ رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب دعوت کا کام شروع کیے تھے تو مکہ والے کئی کلومیٹر دوری اپنے بندوں کو بٹھا کر رکھتے تھے۔ جب حج کرنے لوگ آتے تو راستے میں ہی لوگ مل کر بولتے حج کرنے جا رہے ہو نا، فلاں آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا، اس سے ملنا نہیں، دیکھو اگر ملو گے نا تو پھر باپ بیٹے میں جدائی ہو جائے گی، خاندان تباہ ہو جائیں گے، نہیں ملنا۔ تو لوگ کیا کر رہے تھے، اسپیشل آ کر کے مل رہے تھے کہ بھائی کون ایسا بندہ ہے، بھائی کیوں، کیا ایسا بولتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو لوگ اسپیشل آ کر کے ملتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ لوگ اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ کتنے سارے لوگ اس وجہ سے اسلام کو جاننے کی کوشش کیے کہ آخر سب لوگ اسلام 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 بول بول کر کے اتنا تنگ کر دے رہے ہیں، آخر یہ ہے کیا، پڑھنا چاہیے۔ اور جب پڑھ رہے ہیں اس کی تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر کے نہیں، ہاں مسلمانوں کو دیکھیں گے تو اور بگڑ جائیں گے، مسلمانوں کو نہیں۔ اسلام جب پڑھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں جو قرآن میں ہے، کتاب کے اندر ہے، اصلی اسلام، جب اس کو پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں بہت بہترین دین ہے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یورپ وغیرہ کے اندر، باہر کنٹریز میں اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ پھیلا رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کے مخالفت میں، اس کو لوگ دیکھ کر کے اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس جاننے میں جب اصلیت سامنے آتی ہے تو اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں اپنے اسلام اور مسلمان گروہ کی، تو آج جو ہے
جتنی تقریریں ہے نا، جتنے جلسے، جتنے بیانات آج ہوتے ہیں شاید کہ صحابہ کے دور میں ہوتے تھے۔ صحابہ کے دور میں شاید ہی ایسا ہوتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہفتے میں چند دن تابعین کے سامنے درس دیتے تھے۔ تو تابعین نے کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ درس دو۔ اب ان کو شوق تھا احادیث سننے کا، روزانہ آپ درس دو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو روزانہ میں نہیں دوں گا، اگر روزانہ دوں گا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس یہی تو ہے، درس قرآن اور وہ تو ہوتا رہتا ہے، درس حدیث وہ تو ہوتا رہتا ہے، روزانہ ہوتا رہتا، اہمیت ختم ہو گئی۔ بیانات یوٹیوب پر، کوئی بات نہیں، یوٹیوب پر میں دیکھ لوں گا، یوٹیوب پر میں سن لوں گا، لائٹ لے لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں کیا رہتا تھا، احادیث نبوی کی اتنی اہمیت ہوتی تھی کہ ایک بندے کو بٹھا کر جاتا تھا، دوسرا کام پر جاتا تھا، پھر دوسرا بیٹھتا تھا تو یہ پہلے والا جاتا تھا کام کرنے کے لیے۔ اتنی یعنی اہمیت دیتے تھے اس چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں رہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کام کاج کچھ بھی نہیں، بس خالی حدیث رسول سننے کے لیے کھانا پینا سب کچھ بازو میں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے لگے رہتے تھے۔ تو یہ عالم ہوتا تھا۔ آج ایسا نہیں ہے، آج لوگ خالی سنتے ہیں، ہم بہت سناتے ہیں، لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، اور سن کر کے خالی سن دو گئے، عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سنتے تھے، یاد کرتے تھے، پریکٹیکل میں اس کو عمل میں لاتے تھے، پھر بولتے تھے کہ ہاں اس کو اب میں کچھ دوسرا یاد کر سکتا ہوں، یعنی مکمل طور پر پرفیکٹ اب میں نے اس چیز کو یاد کیا ہے۔ اور آج ایسا نہیں ہے، آج ہم یاد تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، سن تو بہت کچھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن پریکٹیکل میں زیرو رہتے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ تو خالی سنتے آج کل ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ کامیاب وہی ہوگا جو سنے بھی اور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔